السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ لوگوں کو توحید کا اتنا بھوت چڑھا ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے انتقال کے بعد بھی، یا دادا دادی کے انتقال کے بعد بھی، یا عزیز و اقارب کے انتقال کے مرنے کے بعد انہیں دفنا دیتے ہیں، اور دفنانے کے بعد ان کی قبر تک نہیں جاتے، ان کی قبر پر کبھی نہیں جاتے، بلکہ روایت میں تو یہ آتا ہے کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، رخصت ہو جائیں، تو ان کے حقوق اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا ماں باپ کے ساتھ زندگی میں بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، اور مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ یار مرنے کے بعد کیسے اچھا سلوک ہوگا، جو مر گیا اب اس کے ساتھ کیسے اچھا سلوک۔ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے چاہنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور ان کی قبروں کی بھی زیارت کرنی چاہیے۔ اس کا ثبوت حدیث پاک سے ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، کہ اے میرے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے والدین اور تمام مومنین کی مغفرت فرما۔ جب بندے کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ کہے گا، اے میرے مولا میرے درجات کیوں بلند کر دیے، میرے درجات کیوں بلند ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ دنیا میں تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے، تیرے چاہنے والے تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اس لیے تیرے درجات کو بلند کر دیا گیا ہے۔ تو جب بھی کوئی بندہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کرتا ہے تو قبول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، اب نہ وہ اچھائی کر سکتا ہے اور نہ وہ کوئی برائی کر سکتا ہے، اب اس کا نامہ اعمال بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے آگے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، کہ اگر میت مرحوم جو ہے اس نے اپنی طرف سے صدقہ جاریہ کیا ہے، یعنی کوئی مسجد بنوائی، کوئی دین کا ایسا کام کیا جس سے اس کو قبر میں بھی ثواب پہنچتا رہے گا، جب تک وہ مسجد قائم رہے گی اس میں اگر اس نے 1 اینٹ بھی لگائی ہے تو اس کا ثواب اس کو قبر میں ملتا رہے گا۔ اور دوسرا ہے علم نافع، جو آپ نے کسی کو علم سکھایا، قرآن کا علم سکھایا، حدیث کا علم سکھایا، کوئی اچھی بات سکھا کر آپ چلے گئے، تو جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے قبر میں بھی اس کا فائدہ آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا ہے نیک صالح اولاد، جو انسان مر گیا اب وہ اپنے پیچھے اولاد چھوڑ کر گیا، وہ بھی نیک اور صالح، وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے گی، تو اس کی دعا کا اثر جو ہے اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا، اور اس کی دعاؤں کا جو صلہ ہے وہ قبر میں اس کو کام آئے گا۔ لہٰذا یہ 3 ایسے نیک عمل ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب کی قبروں کی زیارت کیجیے اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیجیے، انہیں مرنے کے بعد بھولیے مت اور ان کے حقوق کا خیال رکھیے۔